سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. میرے عزیز بچہ اور میرے عزیز دوستوں اور میرے ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا لاکھ شکر اور احسان ہے کہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اس ملک کو بھارت کے نام سے، انڈیا کے نام سے جانا جاتا ہے. جیسا کہ 200 سال انگریزوں نے حکومت کی، تو خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے علماء کرام ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب نے مل کر کے اس ملک کو آزاد کرایا. کیا کرایا؟ اس ملک کو آزاد کرایا. اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے 1897 عیسوی میں جو ہمارے علماء کرام اور ہمارے اکابر نے اس دیش کے آزاد کرانے کے لیے، انگریزوں کے چنگل سے چھڑانے کے لیے، مان لیجئے کہ یہ آپ کا گھر ہے اور اس گھر میں کوئی آ کر کے قبضہ کر لے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ اسی طرح انگریزوں نے، یورپیوں نے آ کر کے ہندوستان کو قبضہ میں لے لیا. پہلے وہ تجارت کے سلسلے سے وہ آئے تھے کلکتہ، اور تھوڑی تھوڑی رہتے ہوئے وہ اپنی تجارت کا سلسلہ شروع کیا. ویڈیو بنا نہیں رہے، خالی ریکارڈ کر رہے ہیں. ویڈیو تو بنا جھوٹی ہے، اس وقت حکومت تھی اور ہمارے ہندوستان میں مغلیہ بادشاہ کی حکومت تھی. انہوں نے آہستہ آہستہ اپنے کرایہ کے طور پر پورے ہندوستان میں ان کے 119 تاجر آ چکے تھے. کم سے کم انہوں نے اس دیش کو اس لیے سوچا کہ آہستہ آہستہ تاجر بن کر کے وہ اپنے قبضہ میں لینے کے لیے سوچا. جب ہمارے اکابر مولانا حضرت عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ ملک ہمارے غلام ہونے جا رہے ہیں. کیا ہونے جا رہے ہیں؟ غلام ہونے جا رہے ہیں. تو اس لیے ہمارے اکابر نے جا کر کے گاؤں میں جا کر کے تبلیغ کی اور لوگوں کو سمجھایا کہ ہمارے دین مذہب خطرے میں ہے. یا ہندو کا ہے تو وہ بھی خطرے میں ہے، مسلمان ہے تو وہ بھی خطرے میں ہے. اسی لیے سب نے ایک سنگٹھن تیار کی، سب نے انگریزوں کے خلاف ایک مہم چھڑا، جس میں سے جا کر کے یہ ہندوستان 1947 عیسوی آج ہی کے دن ہمارے ملک کا آزاد ہوا. اس میں کم از کم بتا رہے ہیں کہ جو دلی کے لال قلعہ کے سامنے کم از کم 6000 نہیں بلکہ 6 لاکھ آدمی کو، علماء کرام کو شہید کیا گیا. اور ہمارے اکابر بڑے بڑے جو تھے ان کو کیا اندھا میں لگا کر کے پھانسی کے گھاٹ میں لگا دیا جاتا تھا انگریزوں، اور ہاتھی کو جلا دیا جاتا تھا. اس طرح سے نہیں ہو سکا، گولیوں سے بھون دیا جاتا تھا. اور اس طرح بھی نہیں ہو سکا تو ہمارے علماء کرام کو کیا کرتے تھے، تیل کے کڑائی میں زندہ ہی ڈال دیا جاتا تھا. اس طرح سے انگریزوں ہم پر ظلم کیے. لیکن ہمارے علماء کرام نے کہا کہ سر کٹے گا تو صرف ہندوستان کے لیے کٹے گا، سر کٹے گا تو صرف ہندوستان کے لیے کٹے گا. اس لیے ہم جب تک زندہ ہیں ہم ہندوستان کو آزاد کرتے رہیں گے. اور اسی طرح ہمارے اکابر 1857 عیسوی سے جدوجہد کرتے رہے. 1947 عیسوی میں جا کر کے یہ ملک ہمارے قبضے میں آیا. جب ہمارے قبضے میں آئے، یہ ہمارے ہی ایک نہیں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب بھائی نے اس میں مل کر کے انگریزوں کو بھگایا تھا. اس لیے یہ ایک بات ہے کہ ہندوستان میں کوئی بھی ایسا سنگٹھن نہیں بن سکتی ہے جو کہ چاہے کہ ہم خود حکمرانی کرے. لیکن اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ سب مل جل کر کے، یہ جمہوری ملک ہے، سیکولر ملک ہے، اس میں سب کا رہنا، اور جتنا ہمارے مسلمان بھائی کا حق ہے اس ہندوستان کے مٹی میں، اتنا غیر مسلم بھائی کا بھی حق ہے. اس لیے اگر کوئی کہتا ہے یہ مسلمان یہاں کے نہیں ہے تو ان کی غلط فہمی ہے. ان کو تاریخ کو یاد کرنا چاہیے کہ ہمارے علماء کرام نے کتنا جدوجہد کیا. اس مسلمان کا ہی نہیں، علماء کرام جو بڑے مسلمانوں کے ایک آئیڈیل اور رہنما مانے جاتے تھے، ان لوگوں نے سر قلم کیا اور جا کالا پانی جیل میں اپنا سزا پھینکا. انگریزوں نے کیا کیا ظلم نہیں کیا، ان کے ظلم اتنے ہیں کہ ہم نہیں گنا سکتے. لیکن ان اکابرین کا ہم بہت شکریہ ادا کریں گے. مولانا ابو APJ عبد الکلام اور ہمارے حسن اور امام شہید اسماعیل اور اشرف اللہ خان، جتنے بھی اکابر تھے، ان لوگوں نے جس طرح سے بھی جدوجہد کر کے ہمارے اس ملک کو آزاد کیا، جس کی وجہ سے آج ہم لوگ سکون و چین سے رہ رہے ہیں. ورنہ نہیں تو یہ لوگ غلام بنا لیتے، اپنے گھر میں رکھتے اور جا کر کے جو 24 گھنٹہ کے 24 گھنٹہ کام کرواتے، کھانے کے لیے بھی
तरसा करके मार डालते हैं। ऐसा करते थे वो लोग। अंग्रेजों का जुल्म यह है कि जो गरीब मुस्लिम या गरीब लोग होते थे उसको क्या करते थे, उनके खून निकाल करके बेच दिया करते थे, उनको तरपा तरपा के मारते थे। ज्यादा सरकशी करता तो उसको जंजीर लगा करके हाथ में पैर में बांध दिया जाता था और दिन भर वैसे तरफ करके वो जान निकल जाती थी, पानी के लिए तरस जाते थे। लेकिन उनका जुल्म इतना है, क्या कहिएगा। हमारे ये उलमा इकराम, ये हमारे अकाबिर का देन है कि आज हम इस हिंदुस्तान में रह रहे हैं, तो उनके खून से सिंचे हुए हिंदुस्तान में हम रह रहे हैं। लेकिन आज हमारा ही हिंदुस्तान में हमें धमकाते हैं कि ये लोग मुसलमान क्या है, हिंदुस्तान के रहने वाले नहीं है। हम यही कहेंगे हमारे अकाबिर ने इस हिंदुस्तान को अपने खून और पानी से सिंचा है, अपने आप को भूखे रखा, बच्चों को यतीम किया, बीवी को बेवा किया, लेकिन इसी हिंदुस्तान में किया। और इसी में हम पैदा हुए हैं और इसी में हम इसी मिट्टी में मिलेंगे। हम इस मिट्टी से इतना ही मोहब्बत करते हैं जिस तरह से हम अपने दीन इस्लाम की मोहब्बत करते हैं, जिस तरह हम अपने माँ बाप की मोहब्बत करते हैं। ये हमारे दीन इस्लाम की खूबसूरती है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, आज इसका ही दिन 1947 ईस्वी को और सुबह के वक्त ही, यानी हुआ तो 14 तारीख को ही, 14 अगस्त को ही हुआ था, लेकिन खुशियाँ 15 को मनाया गया था। इसीलिए उसी खुशी को हम लोग जाहिर करने के लिए आपस में इकट्ठा हुए हैं। तो इससे आप लोगों को ये मालूम हो, हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हो, कि हमारे उलमा इकराम की बहुत जद्दोजहद के बाद ये हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है। इस तरह से नहीं मिला है कि आज हम कदम नहीं करते हैं कि इसी हिंदुस्तान के लिए अपना सर कलम करना मंजूर किया, अपने घर को उजड़ना मंजूर किया, अपने खाना पीना को छोड़ना मंजूर किया, लेकिन अपने आप को भूखे रहे, लेकिन इस हिंदुस्तान को आज़ाद किया। तो ये इस हिंदुस्तान में हम जब तक रहेंगे, जब तक इस हिंदुस्तानी हम माने जाएंगे। कोई शख्स कोई कहे तो वो कह देना, जितना तुम्हारा हक है उतना मेरा भी हक है। इसलिए आप लोगों से आग्रह करेंगे, ये हिंदुस्तान में जब तक रहना है, ये हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, इंशाल्लाह ऊंचा सदा रहेगा। इसलिए हम लोग मिलजुल करके, अगर किसी संगठन में कोई ऐसा करता है उसको पनौती नहीं देंगे। जिस तरह से अंग्रेजों को भगाए हैं, इसी तरह और फिरका को भगाएंगे जब हमारे दीन इस्लाम पर कोई बात आएगी। अल्लाह ताला हमें कहने से सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।